یہ لوگ کیوں شور ڈالتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت؟ فوجی بھی کو آ جاؤ تو کیا پاکستانی ہے نا؟ کیا ہے؟ خود قرآن اللہ زبردستی مسلط نہیں کرتے جو میری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ گمراہی ایک طرف ہو گئی ہے اور سمجھداری اور رشد ایک طرف ہو گیا ہے۔ دین میں زبردستی کوئی نہیں اللہ کرتے ہے۔ تو اگر کوئی حکمران زبردستی باتیں، چاہے وہ ٹھیک بھی ہوں، میں کہتا ہوں قرآن کی باتیں غلط تو نہیں ہے نا، اگر وہ ٹھیک بھی ہیں، وہ جب زبردستی منوانے لگتا ہے تو وہ بڑی تکلیف دہ بات ہو لگ جاتی ہے انسانوں کے لیے۔ جب وزیر اعظم بن گیا کہ طاقت ملتی ہے، کچھ نہ کچھ مستی آتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈر بھی تو ہوتا ہے نا ساتھ۔ وہ یہ ایک ڈر جو ہے یہ کم از کم ایک جبر سے روک کے رکھتا ہے ان کو، لیکن یہ نظام اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آنا چاہیے۔ میں ایک زمانہ تھا کہ کہا کرتا تھا یار یہ لوگ کیوں شور ڈالتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت؟ فوجی بھی کو آ جاؤ تو کیا پاکستانی ہے نا؟ کیا ہے؟ اس میں خرابی والی کیا بات ہے؟ جیسے سیاستدان پاکستانی ہیں، وہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو فوجی آ جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی ایسی خرابی تو ہے نہیں۔ پتہ نہیں اتنا لوگوں نے کیوں اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا، لیکن جو زمانہ گزرا ہے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو انسانی دل دماغ ہے نا، یہ اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ ان پہ کچھ زبردستی کوئی چیز مسلط کرنا بڑا مشکل ہے۔ خود قرآن اللہ زبردستی مسلط نہیں کرتے جو میری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ فلا کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ میں سونا سچا پاک صاف نبی بھی سامنے کر دیتا ہے، اور کر کے بھی وہ خاندہ پیا، میں قرآن بھی اتار دیتا ہے، سراسر ہدایت سراسر نور۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی ایک طرف ہو گئی ہے اور سمجھداری اور رشد ایک طرف ہو گیا ہے۔ اب کوئی زور کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے لا اکراہ فی الدین۔ جس نے ان ذریعے سے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے، ٹھیک ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دین میں زبردستی کوئی نہیں اللہ کرتے ہے۔ تو اگر کوئی حکمران زبردستی باتیں، چاہے وہ ٹھیک بھی ہوں، میں کہتا ہوں قرآن کی باتیں غلط تو نہیں ہے نا، اگر وہ ٹھیک بھی ہیں، وہ جب زبردستی منوانے لگتا ہے تو وہ بڑی تکلیف دہ بات ہو لگ جاتی ہے انسانوں کے لیے۔ اس لیے فوجی جب آ جاتے ہیں تو وہ فوجی ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی، اس کو کیوں پوچھتے ہی نہیں، کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ وہ جتنا دیر ان کا بس چلتا ہے اپنے حکم چلاتے رہتے ہیں، قانون بھی انہی کا ہو جاتا ہے، سب کچھ انہی کا ہو جاتا ہے۔ یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں، چلیے جب وزیر اعظم بن گیا کہ طاقت ملتی ہے، کچھ نہ کچھ مستی آتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈر بھی تو ہوتا ہے نا ساتھ۔ وہ جو اتنی بھیڑیں اکٹھی کی ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھاگ نہ جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے۔ اپوزیشن کو اتنی طاقت میں نہ آ جائے کہ ہمارا ہی تختہ کر دے وغیرہ وغیرہ۔ وہ یہ ایک ڈر جو ہے یہ کم از کم ایک جبر سے روک کے رکھتا ہے ان کو، لیکن فوجی حکمران جب آ جاتے ہیں تو جبر کرتے ہیں تو ایک مصیبت لگتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ نظام تو اچھا ہے، لیکن یہ نظام اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آنا چاہیے۔ اگر اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، زانی، شرابی، چور، ڈاکو، حرام کھانے والے اگر یہی اس نظام کو چلاتے رہیں گے جی تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ہمارا پھر نبی کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ پورا قائم نہیں ہو سکتا۔ نبی کے ساتھ محبت کا رشتہ ہوگا۔ ایک مشہور ہے قول ہمارے علماء میں، جو پرانے علماء گزرے ہیں، کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں رب کو مانتا ہوں تو اس کو پرکھو اس بات سے کہ وہ قرآن پڑھتا پڑھاتا، قرآن کو سمجھتا سمجھاتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کا قرآن کے ساتھ لگاؤ ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ رب کو مانتا ہے۔ وہ اگر اس کا بھی دعویٰ کرتا ہے اس کو پرکھنا ہے تو پھر کیسے پرکھو گے؟ تو پھر دیکھو کہ اس کو نبی سے محبت صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ اپنے نبی کا سچا تابع دار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے نبی کا سچا تابع دار ہے تو پھر اس کی قرآن سے محبت بھی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی محبت سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے، لیکن نبی کی محبت ملتی تب ہے جب اب تمہارے سینے میں قرآن کی بصیرت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں آنکھیں تو میں نے سب کو دی ہیں، کان تو میں نے سب کو دیے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، لیکن جن لوگوں کو قرآنی بصیرت نہیں ملتی وہ میرے نبی کا جمال بھی نہیں دیکھ سکتے، ان کو میرے نبی کے جمال کی پھر سمجھ نہیں آتی۔ قرآنی بصیرت جن کو مل جاتی ہے وہ تو پھر اپنا سب کچھ نبی کی محبت پہ قربان کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی جب تک ہمیں حفاظت نہیں ملے گی نا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔